جھیل سیف الملوک۔ دوستو، پاکستان قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ایک حسین ترین ملک ہے جس کا ہر گوشہ قدرت کا شاہکار اور خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے خوبصورت مقامات ہیں جن کی سیاحت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ خطہ کے غیر ملکوں سے بھی بہت سے لوگ پاکستان کے خوبصورت مقامات کو دیکھنے آتے ہیں۔ انہی خوبصورت مقامات میں سے پربت کے اونچے پہاڑ اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کی آغوش میں واقع نیلے شفاف پانی کی جھیل سیف الملوک اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پاکستان اور غیر ملکی سیاحوں کے دلوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، جس کے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں۔ یہاں تک کہ اس جھیل کا نام بھی ایک قصے کی وجہ سے ہی رکھا گیا۔ خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس جھیل پر پریاں اترتی ہیں۔ یہ خوبصورت جھیل کہاں واقع ہے اور کیا واقعی اس جھیل میں پریاں اترتی ہیں یا نہیں، اس کا نام جھیل سیف الملوک کیوں رکھا گیا، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جھیل سیف الملوک کو دی گارڈین کی جانب سے پاکستان کا 5واں خوبصورت تفریحی مقام قرار دیا گیا ہے اور اسے زمین پر جنت کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے وادی کا جھومر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدرتی جھیل پاکستان کے شمالی علاقہ جات وادی ناران کاغان میں 3324 میٹر اور 10,578 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ ضلع مانسہرہ خیبر پختونخوا کا شمالی مشرقی علاقہ ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے اونچائی پر واقع جھیل ہے۔ قریبی قصبہ ناران سے جیپ کے ذریعے یا پیدل بھی اس جھیل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ملکہ پربت اور دوسرے پہاڑوں کا عکس اس میں پڑتا ہے۔ سال کے کچھ مہینے اس کی سطح برف سے جمی رہتی ہے۔ یہ جھیل ایک پیالے کی مانند ہے جس میں مختلف برفیلے پہاڑوں سے آنے والا پانی جمع ہوتا ہے۔ اس میں ٹراؤٹ مچھلیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلیوں کا شکار وادی کاغان میں مشہور ہے۔ جھیل سیف الملوک کی سیر کا بہترین وقت جون سے ستمبر تک ہے۔ ان مہینوں کے دوران موسم گرم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جھیل وادی کاغان میں واقع ہے اور شاندار پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے تو وہاں کے نظارے خاصے دلکش معلوم ہوتے ہیں۔ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے جھیل مکمل طور پر جم جاتی ہے۔ جون سے ستمبر تک سیاحوں کا جمع غفیر اس مقام کا رخ کرتا ہے۔ اس جگہ کا موسم دن کے وقت انتہائی خوشگوار ہوتا ہے جبکہ رات کے وقت درجہ حرارت کم ہو کر 3 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ اس شاندار جھیل کی تاریخ بہت مشہور ہے جو پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک شہزادہ سیف الملوک کی ہے جس کو پریوں کی شہزادی بدیع الجمال سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا افسانہ میں، اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کہانی یہاں کے ہر مقامی فرد کو معلوم ہے جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں کرتے آ رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے اور اس کے اندر پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جھیل کی گہرائی کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی وہ جھیل کی تہہ سے واپس نہیں آ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین عقب میں ایک ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کروا رہی ہے۔ 17,190 فیٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بددعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لگ بھگ 866 سال پہلے مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا بادشاہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو خواب میں مسلسل 7 راتیں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا اور اسی دوران شہزادہ سیف الملوک اس پری پر فریفتہ ہو گئے۔ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے شہزادے نے کئی نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اس کو اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخرکار ایک نجومی جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے شہزادے کو حساب کتاب کر کے بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوکاف کی پری ہے، اور وہ پری تمہاری پیدائش سے تم پر فریفتہ ہے۔ وہ پری کوکاف میں رہتی ہے۔ کوکاف پریوں اور جنوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، جہاں آدم ذات کبھی نہیں جا سکتا۔ نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام بدیع الجمال پری ہے اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور ناران میں ایک جھیل پر اس جھیل کی 14ویں کی رات پر غسل کرتی ہے۔ اگر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو تمہیں ناران جانا ہوگا اور اس جھیل کے کنارے 12 سال ایک محسوس چلا کاٹنا ہوگا، تب تم کو اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شہزادے کو اس نجومی نے ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا جب تم 12 سال کا چلا کاٹ لو تو پھر تم یہ سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تم اس وقت پریوں اور جنوں کو دیکھ سکو گے۔
شہزادے نے اپنا رہتے سفر باندھا اور ناران کی طرف چل نکلا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران جھیل پر پہنچا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلا کاٹنے لگا۔ بلاخر 12 سال چلا کاٹنے کے بعد ایک رات شہزادے کو پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھی۔ سب پریوں نے اپنی خلتیں اتاری اور جھیل میں غسل کرنے لگی۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدل جمال کی خلت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کر وہاں سے چلے گئیں، مگر پری بدل جمال وہیں پر رہ گئی۔ پری بدل جمال نے شہزادے سے کہا، میرا لباس واپس کرو۔ تو شہزادے نے شرط رکھی کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لو، پھر میں تمہیں تمہاری خلت یعنی کہ لباس واپس دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں 12 سال سے تمہارے انتظار میں یہاں چلا کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بھی اس عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اب یہاں سے اس قصے کا اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے۔ اس پہاڑ کو کوئی بھی آج تک سر نہیں کر سکا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ اور اسی پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا، اور وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور وہ پری کو لے کر جا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں نیچے ناران شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے ایک شدید سیلاب ناران شہر کی طرف آ گیا۔ بند کو توڑنے کا مقصد تھا کہ دونوں شہزادہ اور پری سیلاب میں ڈوب کر غرق ہو جائیں۔ سیلاب کو آتا دیکھ کر پری اور شہزادے نے اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، اور وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدل جمال اسی سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور وہ دونوں بچ گئے تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔